السلام علیکم۔ کویشچن آنسر سیشن ہم منعقد کرتے رہتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں میرے شاگرد شارب میرے ساتھ ہیں۔ صفان کے ساتھ ایک اور پروگرام کیا تھا۔ شارب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے سوالات کریں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میرا سوال سنت سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ اگر سنت اجماع اور تواتر سے ہم کو ملی ہے تو برصغیر جیسے علاقے میں جہاں بہت سارے مکاتب فکر موجود ہیں اور جن کا کسی بھی ایک عمل پہ بھی ہمیں اجماع نظر نہیں آتا، تو کیا وہ تو ایک عام آدمی کس طرح سنت تک پہنچ سکتا ہے ان علاقوں میں بستے ہوئے؟ دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بعض اوقات بعض اعمال، دینی اعمال کے معاملے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی مکتب فکر ایک عمل کر رہا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ مگر یہ آزمائش کا حصہ ہے، ہمیں حق کو تلاش کرنا ہے اور صحیح بات تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سے یہی چاہتے ہیں، ہم ضد میں نہ آئیں، ہم متعصب نہ ہوں۔ اب اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے، جیسے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسے فیصلہ کروں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام مکاتب فکر میں کون سی چیزیں کامن ہیں، وہی سنت ہے۔ آپ دیکھیں 5 نمازیں پڑھنا کامن ہے۔ شیعہ حضرات اگر عملاً 3 پڑھتے ہیں تو اس صراحت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ اصل میں 5 ہیں۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں اتنی کامن چیزیں ہیں۔ سورہ فاتحہ، رکعتیں، فرض نماز کی رکعتیں سب کے نزدیک وہی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا، پہلی 2 رکعتوں کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا اور سجود میں جانا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، 2 رکعتوں کے بعد قعدے میں بیٹھنا۔ آپ دیکھیے اتفاقات کی ایک دنیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ کیوں یہ ہوا اتفاق؟ اس لیے کہ اجماع تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اور وہ اتفاق پھر ایسے اگلی نسلوں میں گیا کہ ان میں تواتر ہے، کسی ایک دن کا بھی انقطاع گیپ نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح ہمیں قرآن جن صحابہ سے ملا ہے، حدیث بھی تو ہمیں انہی صحابہ سے ملی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ سے کچھ غلطیاں ثابت ہیں، لیکن وہ ان سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غیر ذمہ دارانہ بات منسوب کی ہو۔ دیکھیں، جو کچھ بھی حدیث کے ضمن میں ہمارے پاس صحابہ کرام سے علم آئے گا، ہم اس کو اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنی اہمیت کے وہ اقوال جو ہم تک پہنچے ہیں مقام رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی چیز براہ راست نہیں سنی، یہ صرف صحابہ کرام اس میں انوالو نہیں ہیں، پر ان کے بعد اگلے راوی بھی ہیں، یعنی 3 ہیں 4 ہیں، جو ظاہر ہے کہ اگلی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ سارے کے سارے دیانتدار بھی ہیں، سارے کے سارے سمجھدار بھی ہیں، سارے کے سارے دیندار بھی ہیں، تب بھی بات کو سمجھنے میں، کانٹیکسٹ کو سمجھنے میں، الفاظ کے بیان کرنے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ ریکارڈ بھی کر کے ہم تک پہنچا دیتے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ، تو تب بھی 3 مسائل تو پھر بھی ہیں۔ قرآن مجید اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں الفرقان ہے، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی سورس ہے۔ تو بین ہی حضور کے الفاظ بھی ہم کو پہنچتے تو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہتمام میں ان باتوں کو آگے نہیں پھیلایا۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے سنا، اور کسی نے پہنچایا اور اکثر نے نہیں پہنچایا۔ صحابہ کرام کی تعداد تو بہت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ
جتنا قریب تھے حضور کے کوئی بھی نہیں تھا. آپ سے بہت کم روایات ہیں. سو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت روایت کی. جس نے جیسا مناسب سمجھا اپنے طور پر اس کو آگے پھیلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے یہ باتیں نہیں پہنچیں. تو آپ جو کچھ آپ کے نام پر باتیں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر ہے ہی نہیں. آپ نے تو ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور سنت کو پہنچایا. تیسری امپورٹنٹ بات میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حدیث دین کا اصل حصہ ہے جیسے قرآن اور سنت ہے تو پہلی 2 صدیوں میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے پاس اس کا علم تھا ہی نہیں. بہت تھوڑے لوگوں کے پاس تھا. تو آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب ایک اللہ معاف کرے غیر ذمہ دارانہ بات سامنے آتی ہے کہ 3-4 پہلی نسلیں جو خیر القرون تھیں ان کے پاس پورا دین ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ لوگوں کے اوپر حدیث کا بڑا غلبہ ہے کہ حدیث بڑی قیمتی چیز ہے مگر قرآن اور سنت کے فٹ نوٹ کی حیثیت میں. بخاری اور مسلم پہ تقریباً پوری امت کا اجماع نظر آتا ہے، لیکن آپ اور آپ کا مکتبہ فکر اس سے اختلاف کرتے ہوئے ان کی روایات سے نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں کیا شیعہ حضرات بھی بخاری و مسلم کو مانتے ہیں؟ ظاہر نہیں مانتے. آپ ان کو کیا دین سے الگ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ لوگ جنہوں نے کہ بخاری و مسلم کو کیا حیثیت دینی تھی ان کو معلوم بھی نہیں تھا. میں بھی گزارش کر چکا ہوں پہلی 2 صدیوں کے مسلمان تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی احادیث کو دین سمجھنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم سے ایک دنیا واقف ہی نہیں تھی. تو یہ کیا عجیب تصور ہے دین کا آپ پیش کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے مسلمانوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ میرے رب کا پیغام ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا وہ بیان کرتا ہے. لوح محفوظ سے وہ کتاب آئی، جبریل امین امانت دار فرشتے جن کا بڑا دبدبہ تھا، جو بڑے پروقار تھے، وہ پیغام لاتے. جو شیاطین تھے وہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے. کوئی آتا تو ان کو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مبارک پر وہ نازل ہوتا. آپ یاد کرتے اور آپ یاد رکھتے اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سو نے اس کو یاد رکھا اور وہ ہم تک ایسے ہی پہنچا ہے جیسے وہ نازل ہوا. اس کو آپ جوڑ رہے ہیں ان باتوں سے جو کسی نے سنی کسی نے نہیں سنی، پتہ نہیں کیا سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ کون کیا سنا دے گا. اس لیے خدا کے واسطے اللہ کے دین کے بارے میں صحیح دیانتدارانہ رویہ اختیار کریں. داڑھی اور پائنچے اوپر کرنا، یہ والی روایات جو ہیں یہ کوئی بھی قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ان کو بھی آپ نے سنت میں کنسیڈر نہیں کیا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں دونوں کے بارے میں اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو ظاہر ہے پہلے اصولوں پر گفتگو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دینی عمل دینی ہونا چاہیے. اونٹ کی سواری اور تلوار کا استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ دینی عمل ہونا چاہیے. وہ اگر پورے اجماع یعنی صحابہ کرام کے اتفاق اور پھر اس اتفاق کے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچنے کے دونوں پیمانوں پر پورا اترتا ہے تو وہ سنت ہے. تو داڑھی کے بارے میں تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دین کہاں سے ہے؟ دین ہوتا ہے یا پاکیزگی. دین ہوگی کوئی چیز جس میں اللہ کا ذکر ہوگا، عبادت ہوگی. دین ہوگی کوئی چیز جس میں اخلاقیات ہوں گی. تو آپ ایک ظاہری شکل و صورت کو دین قرار دے رہے ہیں. اچھا آپ نے کسی طرح سے کہہ دیا کہ نہیں جب اللہ کے پیغمبروں نے ایسا کیا تو ہمیں بھی کرنا ہے. تو اب ایک اور چیز کو دیکھ لیں
کہ آپ کے سب کانٹیننٹ میں داڑھی رکھنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. آپ مصر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو علماء ایسے بھی ملیں گے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسے بھی ملیں گے کہ جو بالکل کلین شیون ہیں. آپ کے وہ مشہور قاری عبد الباسط جن کی تلاوت سورہ رحمان کی بہت مشہور ہے، آپ ان کی شکل تصویر دیکھ لیں، آپ بالکل کلین شیون ہے. سو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمل دین میں لازم کر دیا گیا ہو اور وہ مسلمانوں کے ہاں آپ کو ہر دیندار طبقے میں رائج نہ ملے. تو سنت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ معاملہ ہے. دوسری بات تو ٹخنوں سے اوپر میں بھی یہی ہے. آپ جا کے عالم عرب میں آج جا کے تھے کہ آپ نماز پہ لوگ پڑھ رہے امامت کرا رہے ہوتے ہیں اور پورے ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں تو حدیث میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے اگر نیچے ہوگا تو تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حصہ آگ میں جائے گا. اور بخاری ہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میرا پائنچہ تو اوپر رہتا ہی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم اگر آپ اس کو سنت کہہ رہے ہیں تو اس سنت پہ حضرت ابو بکر نے تو عمل نہیں کیا. چاروں مکاتب فکر میں ایک بنیادی غلطی ہائی لائٹ کر دیجیے گا. آپ کی نظر میں مطلب کیا کیا غلطیاں موجود ہیں جو ہمارے اسٹیبلشڈ مکاتب فکر ہیں؟ یار میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے لوگوں کی غلطیاں بتاؤں. ہم تو بس سوچ کے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا اصول تھے. غلطی کیا بتا سکتے ہیں بھائی. دیکھیں، جو حنفی نقطہ نظر ہے وہ تو مجھے نہیں کبھی سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی حنفی نقطہ نظر اپنی بنیاد میں، اپنے آغاز میں یہ لوگ کہلاتے تھے اہل الرائے، اہل حدیث کے مقابلے میں. تو یہ قرآن اور سنت متواترہ کے بعد اپنے اجتہاد اور قیاس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے بنسبت ان روایات کو جو افراد بیان کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث پاؤ تو اس کو دیوار پہ مار دو میری رائے کو، وہ بھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی حدیث ثابت ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور دین کی روشنی میں وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ حنفی حضرات اہل حدیث ہیں، وہ حدیثوں کے ذریعے سے اپنے علماء کی رائے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مالکی جو فقہ ہے وہ اصل میں امام مالک کے جو اوپینینز تھے ان پر مبنی ہے. اور امام مالک کا ایک بڑا اسٹرانگ ویو یہ تھا کہ چونکہ وہ خود مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو اہل مدینہ کی جو رائے اور عمل تھا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہی دین ہے. یہ بات غلط تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے معاملات طے کریں گے تو اس میں اور فیکٹرز بھی آپ دیکھیں گے اور علاقوں میں موجود لوگوں کو بھی آپ سنیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز کو زیادہ اہمیت دینے لگیں تو دوسری چیزیں جو زیادہ اہم ہو سکتی ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں. سو قرآن مجید کو جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام سب نے دینے کی کوشش کی، لیکن ان اوپینینز کی وجہ سے وہ کچھ بعض چیزوں میں سائیڈ لائن ہو گئے. امام شافعی تو مجھے لگتا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والے امام تھے، اس لیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا اہل حدیث نقطہ نظر، وہ انہی نے شروع کیا اپنے اوپینینز سے، اپنے دلائل سے.
آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث یا حدیث کی حجیت کے کیا دلائل ہیں، تو اکثر وہی ہوتے ہیں کہ جو امام شافعی نے بیان کیے. تو اگرچہ کہ بہت بڑے انسان تھے، لیکن بہرحال وہی رسپانسبل تھے کہ ان کے انفلوئنس کے نتیجے میں اہل حدیث نقطۂ نظر عام ہوا. میرا اپنا یہ خیال ہے، آئی کین بی رانگ، کہ اگر آپ دیکھیں ان کے انتقال کا سال، پیدائش کا سال، وہ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے امام کے آراء کے نتیجے میں پھر یہ لوگوں کے اندر رجحانات پیدا ہوئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دین قرار دے دیا گیا ہے تو آپ کی بات پر تحقیق کر کے اس پر کتابیں مرتب کرنی چاہیے. اور پھر محدثین نکلے اور انہیں حدیث کو جمع کیا. اور امام احمد ابن حنبل تو اپنی حدیث کی کتاب جو سب سے زیادہ وہ ہے حدیثوں کے معاملے میں طویل، اس پر مبنی ان کی رائے تھی. اور وہ بھی آپ یوں سمجھیے کہ اہل حدیث نقطہ نظر ہی کے ایک بڑے امام تھے. اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ فقاہت اور قرآن اور سنت پر بھی زور دینا یہ ان کے ہاں بھی موجود تھا. مگر یہ سب تبصرہ جو میں نے ہلکا سا کیا ہے، یہ جسارت میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی غلطیاں واضح کروں. ہمارا نہ یہ مقام ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بس ان بڑے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا اور کیسے خدمت کی، تاکہ اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں اور بہتر چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹے سے کمنٹ کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، وہ یہ کہ حدیث جو ہے دین کے کسی بھی عمل یا عقیدے میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتی. کیا میری بات یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل میں بہت فرق ہو سکتا ہے. یعنی بہت سی حدیث کی باتیں ہیں جو بالکل اپلائی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں. صرف ان باتوں کو قرآن سے کاٹ کے نہیں سمجھنا چاہیے. جب آپ ان کو قرآن سے ریلیٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد جو بات حدیث میں بیان کی ہے وہ بالکل ہم پر اپلائی ہوگی، لیکن ہم کو قرآن کی اسپرٹ میں وہ بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہوا ہے کہ حدیث کی بہت سی باتیں بالکل صحیح ہیں، لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لیکن ان کو چونکہ قرآن مجید سے ریلیٹ نہیں کیا گیا تو بالکل اجنبی اور دین سے، قرآن سے مختلف لگتی ہیں.